اور وہ بیوی اٹھا کر شوہر پر اگر دے رہی ہے، شوہر کو اگر دے رہی ہے تو وہ صدقہ ہے. دینے والے کو، ہدیہ دینے والے کو ہرگز اس نیت سے دینی نہیں چاہیے کہ یہ ہدیہ میرے پاس واپس آئے گا، نعوذ باللہ، ورنہ اس کتے کی مثال ہے جو قے کر کے چاٹتا ہے، نعوذ باللہ. اب آیا ہے خیال، اے آرام جا، اس نامرادی میں، اس نامراد دنیا میں، ناکام دنیا میں کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اسلام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پہلا اور آخری دین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ آخری شریعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے. اس شریعت کی خوبی یہ ہے کہ زندگی کے سارے شعبوں پر انسانیت کے لیے مناسب حل پیش کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آئے، لیکن ان کی شریعت اس پورے تاریخ میں اور آج بھی اور قیامت تک کے دن بھی انشاءاللہ یہی وہ شریعت ہوگی جو انسانیت کے لیے مکمل، جس میں ہدایت ہے، جس میں کامیابی ہے، جس پر چل کر دنیا اور آخرت کا سکون وہ پا سکتا ہے. انسان کی زندگی میں مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب شریعت کی بعض چیزوں کو لیتا ہے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، پورے طریقے سے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان آہستہ آہستہ انسان کو دین سے نکال دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات میں جو شریعت لایا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائے. شریعت اسلامیہ کی پابندی سارے معاملات میں، عبادات میں، معاملات میں، خرید و فروخت میں، خوشی اور غم میں، شادی اور بیاہ میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں، ساری چیزوں میں شریعت کی پابندی ضروری ہے. اسی کا مطلب ہے کہ پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب انسان بعض کو لیتا ہے، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایک مسلمان بعض چیزوں پر عمل کرتا ہے، بعض چیزوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور شریعت پہ پابند نہیں رہتا ہے، تو یہاں اس پر مصیبتیں آتی ہیں، یہاں پر اس کا امتحان ہوتا ہے، یہاں اس کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جتنی چیزیں اسلام میں غیروں کے طرف سے آ گئی ہیں، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے، لوگوں نے دوسروں کو دیکھا دیکھی بنا لیا ہے، رسم و رواج، غلط باتیں، دوسروں پر ظلم، ان ساری چیزوں سے ہم توبہ کریں. ان میں سے ایک جہیز کی لعنت ہے. جہیز کا مطلب عربی زبان میں تیاری کرنا،
दुल्हन को तैयारी करते हैं तो अरबी जबान में हदीसों में इसका जिक्र आता है कि उस जमाने में भी दुल्हन को बाकायदा तैयार करके दूल्हा के पास भेजा जाता था और उसी से जहेज का लफ्ज आम हुआ है। और जहेज जिसके बारे में सब जानते हैं कि जिसकी वजह से इंसान लड़की के पैदा होने पर अफसोस और हसरत करता है। क्यों कि उसकी शादी का मसला और यह कि उसकी शादी के लिए इतने लंबे चौड़े खर्च और मसला वही खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक बाप, लड़की का बाप परेशान रहता है। जबकि इस्लाम में शादी के ताल्लुक से लड़की पर या लड़की वालों पर एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। जो भी खर्च करना है वो शादी करने वाला लड़का है वो करेगा। ये इस्लाम का रूल है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, जिसका तर्जुमा है कि मर्द औरतों पर कव्वाम, सरपरस्त, निगरां, उनको एक दर्जा बड़ा है। क्यों? बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, अल्लाह ताला ने उनको बास को बास पर फजीलत दी, फौकियत दी। वो बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और वो जो माल खर्च करते हैं उसकी वजह से भी। तो माल खर्च करने की जिम्मेदारी किस पर है? शौहर पर है, औरत पर नहीं है। इस्लाम की खूबी देखिए, मर्द अगर बीवी पर खर्च करता है तो बीवी का हक है, शौहर पर उसका फर्ज है। और अगर बीवी के पास माल एक्स्ट्रा हो और वो बीवी उठाकर शौहर पर अगर दे रही है, शौहर को अगर दे रही है तो वो सदका है। आपको मालूम है कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सदका की वसीयत की तो कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि क्या अगर बीवी अपने शौहर पर सदका अगर कुछ दे तो सदक़े में शुमार होगा, उसमें सवाब मिलेगा? कहा कि हाँ जरूर जरूर सवाब मिलेगा, सदका भी है और सिला रहमी भी है। बल्कि उलमा ने यहां तक कहा कि बीवी के पास अगर माल हो और उस माल में से वो ज़कात देना चाह रही है और शौहर मोहताज है, तो बीवी उसके ज़कात का जो पैसा है वो ज़कात का पैसा अपने शौहर को दे सकती है। यहां तक उन्होंने कहा, क्यों? बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि शौहर पर वो खर्च करे, ये शौहर की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी फरमाया वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। मियां बीवी में अगर जुदाई हो जाए, छोटा बच्चा है, दूध दूध पीने के मरहले में, उम्र में है, उस बच्चे को ख्याल करना पड़ेगा। और ऐसी हालत में उसकी मां जो पहले बीवी थी उनके नान नफके का वो इंतजाम करेगा अच्छे तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि शौहर की जिम्मेदारी, लड़के और लड़के वालों की जिम्मेदारी है कि वो आने वाली बहू का ख्याल करें, उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसकी जरूरत पूरी करें, उसका इलाज करें। क्या क्या है हमारे रस्म रिवाज, हमारे हाल। पहली डिलीवरी मां के घर में होगी, बच्चा इसका, डिलीवरी कहां होगी, कौन देखेगा? मां के घर में। अरे अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती है मर्दों को, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मर्दानियत कहां चली गई? अल्लाह ने आपको दिया कुव्वत, अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको वो हैसियत दी और कुरान में और हदीस में उसका जिक्र आया। लेकिन अफसोस, जो करने का है वो नहीं करते और बीवी बच्चे कर्ज पर चलते हैं। कैसे?
مہر کس کے لیے؟ وہ تو نام کے واسطے لکھاتے نا، دینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بعض علاقوں میں، بعض گھروں میں ایسا ہوا کہ شوہر کا بیوی بچے سب کچھ ہونے کے بعد جب انتقال ہوتا ہے، بیوی سے کہا جاتا ہے مہر معاف کر ڈالو جی، اور بیوی نہیں میں معاف نہیں کرتی، یہاں تک بھی ہے، ایسا بھی ہوا ہے میں نہیں معاف کرتی. یہ اس کا حق ہے. افسوس دینے کی جگہ پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ لیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی اپنی عورت سے شادی کرتا ہے کسی مہر پر، لیکن اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ مہر دے، تو وہ زانی ہے، تو وہ زانی ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ زانی کی شکل میں آئے گا، نعوذ باللہ، زنا کرنے والے کی شکل میں آئے گا. بتائیے، اسی لیے مہر فوراً دے دیجئے گا. یہ مہر معجل وغیرہ شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر انسان واقعی مجبور ہے بعد میں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن کب تک چلتا ہے بھائی؟ زندگی بھر بچے ہو جاتے، شادی ہو کر سب کچھ ہو گیا، پھر بچے بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، مہر ادا نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہاں پر مہر کی جگہ کیا ہو رہا ہے؟ عورت سے الٹا لے رہے ہیں. جی مہر تو برائے نام رکھا جاتا، اور یہ جو الٹا لے رہے ہیں، زبردستی اگر لے رہے ہیں تو بالکل حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے اگر نکاح کا کھانا زبردستی اگر لڑکی والوں سے طلب کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے. وہ لوگ اپنی خوشی سے اگر کھلا رہے ہیں، آئیے، ان کی طاقت ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن زبردستی لڑکے والوں کی طرف سے ہم لوگ اتنے لوگوں کو لائیں گے، آپ کھلائیں گے آپ، اور وہ لوگ دباؤ میں کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں. ایسی دعوت میں جانا بھی نہیں چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جہیز ایک نمائش، دکھاوے کے لیے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے شادیوں میں بہت سارے جو غلط رسم و رواج آ گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شادی کے موقع پر جو تحفے تحائف دیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرض کے طور پر ہوتا ہے. نعوذ باللہ. ہدیے کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العائد فی ہبتہ کالکلب العائد فی قیہ. اپنے ہدیے میں جو شخص واپس لیتا ہے، واپس دیو جی میرا ہدیہ. اب یہ شادیوں میں جو تحفے تحائف ہوتے ہیں، اس کی ویسی عام طور پر جو رواج ہے آج کل وہی ہے. باقاعدہ لکھتے ہیں کون کیا دیے، کیا بولے تو واپس کرنا ہے. دینے والے کو، ہدیہ دینے والے کو ہرگز اس نیت سے دینی نہیں چاہیے کہ یہ ہدیہ میرے پاس واپس آئے گا، نعوذ باللہ. ورنہ اس کتے کی مثال ہے جو قے کر کے چاٹتا ہے، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بری مثال دی کہ اپنے ہدیے میں واپس لینے والا، اپنے ہدیے کو واپس لینے والا، وہ کیا ہے؟ اس کی مثال اس کتے کی مثال ہے جو قے کر کے نعوذ باللہ چاٹتا ہے، نعوذ باللہ. تو لہٰذا یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ آپ کوئی ہدیہ دیتے ہیں کسی کی شادی میں، چاہے رشتہ داروں کی ہو، غیروں کی ہو، ہرگز یہ تمنا کے ساتھ مت دیجئے گا کہ پیسے ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو واپس آئے گا. نعوذ باللہ. دے دیا الحمدللہ، بس. یہی ہدیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہاں پر جہیز میں کیا ہوتا ہے کہ جہیز لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ کیا بولیں گے، کون کی مل جائے، ایک معمولی انسان بکرا مل گیا ذبح کر ڈالے، دیکھو کیا بھی دیے نہیں، دیکھو ایسا سب بولیں گے نا ہم نا. اس ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ جہیز دیتے ہیں. جہیز شان و شوکت کا اظہار، اسراف، حد سے زیادہ، اور
جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ قرض لیتا ہے. کبھی جو ہے سود پر قرض لے کر نعوذ باللہ جہیز دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد دینے کے بعد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نعوذ باللہ تانے دیتے رہتے ہیں, کیا دے ڈالے تمہارے اما بابا, کیا اٹھا کو دے ڈالے بول کو, ایسی باتیں نعوذ باللہ لے کر پھر اس کے بعد الٹا تانا. شرم کرنی چاہیے, شرم آنی چاہیے ایسے گھر والوں پر, شرم کرنی چاہیے ایسے ساس کو, ایسے سسرال کو جو لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر جی آئی ہے آپ کے گھر میں خدمت کر رہی ہے, آپ کی خدمت کر رہی ہے, آپ کے بیٹی کی خدمت کر رہی ہے, اس کے بچوں کی خدمت کر رہی ہے, اب الٹا آپ تانا دے رہے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ دلیل لیتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, یہ صحیح حدیث ہے سنن نسائی وغیرہ میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب علی رضی اللہ عنہ سے کی تو آپ نے کیا کیا دیا؟ بلینکٹ دیا, ایک مشکیزہ دیا پانی کے لیے, ایک تکیہ دیا, اور وہ تکیے میں کیا بھرا ہوا تھا؟ اذخر نام کا ایک پودا, گھاس, اذخر ایک قسم کا گھاس ہے, اس کو جو ہے اس میں بھر کر جو ہے تکیہ, یہ تین چیزیں آپ نے دی. اس میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالنے والے تھے. ابو طالب آپ کے چچا غریب تھے, آپ کے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے ذمے لے لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے پاس پلے بڑھے, اسی وجہ سے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اس میں اگر یہ چیزیں دی ہیں تو تعجب کی بات کیا ہے؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ دو ان کو, فاطمہ کو مہر میں. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہ تمہارا حتمی جو زرہ تھا وہ کہاں گیا؟ جنگی زرہ, وہ دے دو. تو مہر میں وہ زرہ دیا گیا. یہ صحیح حدیث ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس زرہ کو علی رضی اللہ عنہ نے بیچا تو 480 درہم میں عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا. تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دی وہ اس میں سے تھا. بہرحال چاہے اپنے سے آپ نے دیا ہو یا علی رضی اللہ عنہ کے مال سے دیا ہو, کوئی تعجب کی بات نہیں, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پروردہ تھے, آپ ہی کے پاس پلے بڑے تھے. تو یہاں پر اس واقعے سے باقاعدہ لڑکی والوں کو تنگ کرنا, مطالبہ کرنا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسری بیٹیاں بھی تھیں, ام کلثوم, رقیہ, زینب رضی اللہ عنہن وارضاہن. اور آپ نے خود کتنی شادیاں کی, صحابہ نے, تابعین, تبع تابعین. کیا کہیں آپ بتا سکتے ہیں آج تک بھی عرب میں کہ لڑکی سے کوئی مطالبہ کیا جائے؟ ہرگز نہیں. آج بھی وہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے, وہ یہ کہ مہر بہت مہنگا ہے. مہر جو ہے بہت مہنگا ہے, مگر اس لیے لڑکی کو شادی کرنا مشکل ہے. حالانکہ وہ بھی غلط ہے, لیکن لڑکی والوں سے ایک پیسہ ہرگز نہیں لیا جاتا. اس کے اوپر جو تانا دیتے ہیں نعوذ باللہ, ہونا تو یہ چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے. اگر لڑکی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے, جی بہو جو آئی ہے وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے, آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا, بتائے اس کے کہ آپ اس کو تانا دیں, اس کے ہر حرکت پر تانا. کتنے گھرانے ایسے ہیں آج برباد ہو گئے. کس وجہ سے برباد ہو گئے؟ ایسی باتوں کی وجہ سے. جہاز حقیقت میں غیروں کا رسم و رواج ہے میرے بھائیوں, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
لڑکی اگر حقیقت میں رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی رحمت ہے گھر کے لیے، لڑکی برکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد لڑکوں کا ذکر کیا، پھر یہ کہا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یہ کہا کہ یا ان کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ علماء نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے اولاد کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر ہوا، تو لڑکی کا پیدا ہونا یہ گھر میں برکت کی بات ہے، باعث برکت ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ جہیز کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی لڑکیاں موت کا شکار ہو گئی۔ غیروں کے پاس اگر جہیز کا رواج ہے، ان کے پاس لڑکی کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس ان کے دستور کے حساب سے لڑکیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، جبکہ اسلام میں باقاعدہ اس کا حصہ ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت کو عزت دی، لڑکی کو عزت دی، عورت کو مقام دیا۔ سب سے زیادہ کس کی اطاعت کرنا، کس کو خوش کرنا؟ تمہاری والدہ کی، دوسری مرتبہ تمہاری والدہ کی، تیسری مرتبہ تمہارے والدہ کی، چوتھی مرتبہ کہا تمہارے والد صاحب کی، 3 مرتبہ۔ اور یہ کہا گیا دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے، اور یہ کہا گیا اگر کوئی 2 لڑکی کو پالتا ہے تو وہ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں۔ لیکن افسوس کہ آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں موت کا شکار ہوئی ہیں جی۔ اور اس میں انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق 2012 سے 2015 تک انڈیا میں 20 پر 4771 موت صرف جہیز کی نہ ملنے پر ہوئی ہے، جہیز کی وجہ سے۔ اور نیشنل کرائم بیورو کے حساب سے 3.5 لاکھ کورٹ میں جو فیصلے، یہ 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے، جو درج ہوئے ہیں، وہ جو ہے جہیز کی وجہ سے عورتوں کو جو پریشان کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہیں۔ کتنے؟ سبحان اللہ، 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب کیس۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں مختلف قسم کے، کیسے؟ بعض لوگ تو کھل کر مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا یہ تو حرام ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ اشارتاً، کیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کو دینا ہے تو دے ڈالو۔ یہ نعوذ باللہ مانگنے کا دوسرا طریقہ۔ وہ آ رہی ہے تمہارے گھر میں، الگ تو نہیں جا رہی ہے، یا اگر جا رہی ہے تو تمہارے شوہر کے ساتھ، تمہارے بیٹے کے ساتھ، اور تم جو ہے اس کو جو ہے کہہ رہے ہو کہ اگر لین دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دو۔ پھر لینے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ اس پہ تانا دیتے رہتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں میر تقی میر ایک بہت بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں اردو کے۔ ان کی زندگی بہت تکلیف میں گزری، اور وہ تکلیف کے اور درد کے اشعار اور شاعر کے نام سے مشہور ہیں۔ بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کی شادی کری، جہیز میں اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، برباد کر دیا۔ شادی ہوتی ہے، بیٹی جاتی ہے سسرال میں، جا کر اس افسوس میں کہ میرے باپ نے اپنا گھر بیچ دیا، روتی ہے 2-3 دن تک روتی رہتی ہے، اور روتے روتے مر جاتی ہے، اس کی موت آ جاتی ہے۔ باپ آتا ہے، آ کر کفن میں جو بیٹی پڑی ہوئی ہے اس کا چہرہ کھولتا ہے، کھول کر ایک شعر کہتا ہے، آج کے نوجوانوں کے لیے، اور وہ گھر جہاں پر بہو کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کہہ رہے ہیں اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اس نامراد دنیا میں، ناکام دنیا میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں،
جو واقعات آج کل آ رہے ہیں خودکشی کے واقعات، اس میں کوئی شک نہیں کہ خودکشی حرام ہے اسلام میں، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسلام میں خودکشی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو وہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایمان کی کمی کی دلیل ہے، لیکن ظلم سے مایوس ہو کر افسوس کرتے ہوئے عورتیں جس طریقے سے اپنے جان کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں اور کسی طریقے سے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ سسرال ہے، اس کے ذمہ دار وہ شوہر ہے، اس کے ذمہ دار وہ پوری سوسائٹی ہے، وہ پوری قوم ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اس چیز کو عام کریں، ہمارے معاشرے سے اور ہمارے نوجوانوں کو یہ ہم بتائیں کہ کسی بھی طریقے سے آئی ہوئی بہو پر ظلم کرنا یہ حرام ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ موت کے موقع پر سکرات کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں بار بار حکم دیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں تک کہا گیا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، آپ نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں ہمارے مردوں کو اور عورتوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم رب حلیم۔